السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آج ہم غیبت کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کو انجام دیتے رہتے ہیں اور انہیں معلوم تک نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ گناہ ہے بھی یا نہیں۔ کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا بھی ہے تو انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آئیے میں قرآن کی ایک آیت سناؤں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اور فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بدتر ہے، کیونکہ زانی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اس وقت تک اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا کہ جس کی غیبت کی ہو جا کر اس سے معافی نہ مانگ لے۔ تو گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ یہ غیبت ہے کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، چاہے وہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، یا نسب کا کوئی عیب ہو، یا قول و فعل کا کوئی عیب ہو، یا دین و دنیا کا کوئی عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑے اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا تو یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر وہ بات اس میں پائی جائے تو؟ آقا فرماتے ہیں، اگر وہ بات اس میں پائی جائے تو تو نے اس کی غیبت کی، اگر نہ پائی جائے تو تو نے اس پر بہتان لگایا، اور بہتان ایک عظیم گناہ ہے۔ بعض متقدمین کا قول ہے کہ یہ کہنا بھی کہ کسی کا کپڑا کتنا لمبا ہے یا چھوٹا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ ایک چھوٹے قد کی عورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور جب وہ چلی گئی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس کا قد کتنا چھوٹا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، تو نے اس کی غیبت کی ہے، اے عائشہ، تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 مصیبتیں ہیں۔ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہیں، اور اس پر گناہوں کی بارش ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ رات دن دعا کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کو پکڑے، اس کے پوائنٹ کو پکڑے، کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ غیبت کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو اسی لیے ہم لوگ غیبت کرتے، اس لیے ہم لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور غیبت کرنے والوں کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہیں۔ ہم لوگ اتنی محنت سے عبادت کرتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو عبادت ملی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ غیبت سے بچنا پڑے گا۔ غیبت سے بچیں، غیبت بہت عظیم گناہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان دی، مگر مچھلی کو زبان کیوں نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ نے مچھلی کو زبان کے شرف سے کیوں محروم کر دیا؟ تو آئیے اس بات کو جانتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فاسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے، اور ابلیس سجدے سے انکار کر دیا، تو ابلیس رجیم ہو کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ جب وہ زمین پر آیا تو سب سے پہلے وہ سمندر کے قریب گیا، اور اسے مچھلیاں نظر آئی، تو اس مچھلیوں کو وہ آدم علیہ السلام کے تخلیق کا سارا قصہ سنا دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ بحر و بر کے جانوروں کا شکار کرے گا، اور وہ مچھلی ابلیس کی بات کو تمام دریائی جانوروں میں وہ کہہ دی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو زبان کی شرف سے محروم کر دیا۔
غیبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس مچھلی کو زبان کی شرف سے محروم کر دیا۔ ذرا آج ہم اپنے آپ میں دیکھیں، اشرف المخلوقات ہے، ہمیں عقل و شعور ہے، اور ہم لوگوں کا صبح اٹھنا اور صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک غیبت میں گزرتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ جو شخص توبہ کر کے مرا وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور جو شخص غیبت کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کی غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیبت کی بو آتی تھی۔ جی ہاں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیبت بہت کم کی جاتی تھی، اسی لیے اس کی بو آتی تھی۔ اب غیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ مشام ناک اس بدبو کے عادی ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ اسے بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چمڑے رنگنے والے کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کی بدبو سے ایک منٹ بھی ٹھہر نہیں سکتا ہے، لیکن وہ لوگ وہیں کھاتے پیتے ہیں، انہیں وہ بو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ وہی حال آج کی غیبت کا ہے کہ غیبت اتنے عام ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اس کی بو محسوس ہی نہیں ہوتی۔